میں یقیناً شبیر صاحب نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے خاص طور سے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، راجستھان میں، پنجاب کے جو بارڈر علاقے ہیں وہاں پر پاکستان اپنے ڈرونز بھیجا رہا ہے۔ اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ پونچھ میں قریب 16 لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور آج میں جب آ رہا تھا تو ہمارے فورن سیکرٹری کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ راجوری کے اے ڈی سی جناب تھاپا صاحب کی بھی موت ہوئی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پونچھ میں وہاں پر ایک مولانا ہے، ان کی بھی موت ہوئی ہے، اور پونچھ میں سکھ گردوارے پر بھی حملہ ہوا ہے، اور بہت سے سویلین لوگوں کی بھی وہ زخمی ہیں، موتیں ہوئی ہیں۔ تو ہم تمام ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ ہم سے ٹوٹ کر اس ملک کو توڑ کر گئے ہیں اور 75 سال سے بار بار بھارت میں یہاں پر بھارت کو کمزور کرنے کے لیے، یہاں پر ہندو مسلم نفرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ پارٹیشن کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو شرارت کرنا چاہتے تھے وہ توڑ کر چلے گئے، جو امن پسند تھے وہ ٹھہرے رہے یہاں پر۔ تو یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بات کریں گے بھارت کے ایک مشہور عالم دین جو کہ ہر لحاظ سے پاکستان اور دوسرے معاملات کے اوپر آج کل بڑی چرچا میں ہیں، اور ان کا جو تعارف ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بات کریں گے مولانا اسد الدین اویس کے متعلق۔ اسد الدین اویس نے پاکستان نے جب انڈیا میں جا کے وہاں کے ایئر سپیسز اور انڈیا کے جو مقامات ہیں ملٹری کے، وہاں پہ اپنی جوابی کارروائی کی، تو اس کے بعد ان کا بھی بیان آیا۔ آج صرف اور صرف ان کے کلپس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں اور کیا یہ سوال کر رہے ہیں، ان کا جواب کیا بنتا ہے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے جو بات کی کہ بھارت سے نکلنے والے مسلمان وہ شریر ہیں، یعنی کہ جو شریر ہیں وہ پاکستان میں چلے گئے، اور جو مہذب رہنے والے لوگ ہیں وہ ہندوستان میں ابھی بھی بس رہے ہیں۔ تو میں ان سے سوال کروں گا کہ کیا جو آباء و اجداد ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان آئے وہ آپ کے نزدیک شریر ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے جو مسلمانوں کے اکابرین ہیں انہیں شریر کہہ رہے ہیں؟ تحریک پاکستان کے اندر بے شمار علماء کی قربانیاں ہیں، بے شمار لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے قربانیاں دی، عوام نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ادھر آئے، وہ کیا آپ کے نزدیک شریر ہو گئے؟ آپ یہ کیسے آسانی سے الفاظ بول سکتے ہیں کہ وہ لوگ سارے کے سارے شریر ہیں اور ہم لوگ جو ادھر بس رہے ہیں وہ بالکل ہی امن پسند ہیں؟ کیسے لوگ آپ امن پسند ہیں؟ چند میں باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی چھوڑیے، آپ ہندوستان میں ہیں، خود اپنے ضمیر سے جواب دیجئے گا کہ ہمارے شہداء جو ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ آپ کے ولی ہوں، یا کسی بھی قسم کے شہید ہوں، کیا ان کے ہیرو ہیں وہ لوگ؟ حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، کیا یہ ہندو اور دوسرے مذہب کے لوگ انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ اور آپ کے مسلمانوں میں سے جو شہید ہوتا ہے اللہ کے رستے کے اندر، کیا یہ لوگ اسے شہادت کا درجہ دیتے ہیں؟ اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہندو ماتا اور دوسرے تیسرے بھگوانوں کو عام پوچھا جاتا ہے، بلکہ ان کے جو آج کل گوبر سے جو لوگ عام طور پہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کا پیشاب پی رہے ہیں، کیا اسلام کے نزدیک یہ عبادت ہے؟
جی میں آپ کہیں گے کہ ہم تو نہیں کرتے، میں بالکل مانتا ہوں آپ نہیں کرتے، لیکن کیا وہاں کے رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج آپ کی طرح سیم ہے؟ کیا ہماری طرح وہ رہتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے نزدیک جو شادی بیاہ ہے ان کے سلسلے ان سے ملتے ہیں؟ ان کے نزدیک جو بھگوان کا کنسیپٹ ہے کیا وہ آپ کا بھی کنسیپٹ ہے؟ اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جس قدر نفرت امیز آر ایس ایس اور دوسرے تیسرے معاملات میں جو چلے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ جا کے تاریخ پڑھیے کہ موہن داس کرم چند گاندھی کو آر ایس ایس کے نمائندے نے کس بنیاد پہ مارا کہ پاکستان کو لون دیا گیا، اور پاکستان کو جو اس کا جو حصہ بنتا تھا وہ کیوں بات کرتے ہیں پاکستان کی؟ کیا یہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شرین ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ذبح کروایا اور پاکستان میں آ کے بسنے کے خواہاں رہے؟ کیا انہیں آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی مجبوری ہوگی؟ پچھلے دنوں کی بات ہے، اپنے جو وزیر ہے آپ کا، اس کی بیٹی نے بیان دیا ہے کہ نئی دہلی کے اندر اتنے لوگ ہیں لیکن میں یہاں پر آئی ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ آپ خود ہی اس کا نام تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، کیا مسلمان وہاں پر محفوظ ہیں؟ آج کل آپ کے لوگ نکلتے ہیں وہاں پر، باہر ہی جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پہلگام میں جو ہوا، اس کی بات میں تو کروں گا، تو پہلگام میں جو ہوا اب ہم آپریشن سندور کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کوئی بھی مسلمان ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ اور وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سچ بات کریں گے تو یہاں پر بھائی مار دیے جائیں گے، یہاں پر ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارا جو ہے وہ درجہ کسی لحاظ سے بھی یہاں پر محفوظ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور اپنی جو بات ہے اسے بیان کرنے سے کتراتے ہیں، اور یہ لوگ کیمرہ پکڑ کے اور مائک پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے جا کے سوالات کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ شریر ہیں یا اپنے آپ سے ڈرتے ہیں؟ اس کے بعد اگر پھر بھی آپ انہیں شریر سمجھتے ہیں تو کبھی خود سے سوال کیجئے گا کہ کیا جو لوگ ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، انہیں اپنے ہر قسم کے معاملات میں آزادی دی جا سکتی ہے؟ آپ بات کریں گے کہ جی آزادی دی جا سکتی ہے، کیسی آزادی ہے جب آپ کے رہنے سہنے کا انداز، کھانے پینے کے انداز، آپ کی شادی کرنے کے انداز، آپ کے ہیرو بننے کے انداز، آپ کے ہیرو ان کے دشمن ہیں، واضح الفاظ میں کہوں آپ کے شہید بھی ان کے دشمن ہیں۔ جب بھی کبھی ان کی مارکہ آرائی ہو تو یہ آپ کے جو شہید ہیں انہیں اپنے شہادت کا مرتبہ دیتے ہیں، یہ انہیں عزت دیتے ہیں؟ کبھی سوچئے گا تو صحیح۔ اب آپ خود ہی اس انٹرویو میں آگے جا کے میں بات کروں گا، ایک مولانا صاحب جنہیں وہ پونچھ کے علاقے میں شہید جو زخمی ہوئے، انہیں ایک ہندو لے کے جا رہا ہے تو لوگوں نے اسے کیا مسلمان کی کیا تذلیل کی آپ بھی جانتے ہیں، خود ہی آپ نے بتانے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان جو وہاں جو چھوڑ کے گئے، پتہ نہیں کتنی مجبوریوں میں وہ لوگ آئے ہیں اور آج بھی سکھ کی سانس نہیں لی جا رہی۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں اردو زبان کا انڈیا میں جو درجہ ہے وہ بے حد مضبوط ہے، بھائی کیسا درجہ محفوظ ہے ان کا؟ کون سا درجہ دیا ہے؟ پاکستان کے اندر 60% لوگ اردو بولتے ہیں، 40% پنجابی بولتے ہیں، لیکن اردو ہندی تنازع کے کبھی باتوں کو تو دیکھیے گا، اردو ہندی تنازع کس قدر طول پکڑ گیا تھا ہندوستان کے اندر، کس قدر طول پکڑ گیا تھا اردو ہندی تنازع۔ یہ باتیں مذہب کے نام پہ جو 40% لوگ پنجابی زبان کو بولتے ہیں، یعنی وہ جو سٹیٹس آج بھارت نے اردو زبان کو ان 22 لینگویجز کو ریکگنائز کیا جس میں اردو بھی شامل ہے، وہ پڑوسی ملک کے اس میں نیٹیو لینگویج کا ان کو سٹیٹس نہیں دیا گیا ہے۔ میں جب یہاں پر آ رہا تھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا، تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پیلا ہی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔
مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً. تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا. اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ایک نچلی ذات کے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیا تھا اس کو نہیں بول رہے. اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. وہ سورۃ الصاف کی آیات ہے. آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو ہم اپنے، اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے. کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد آپ افغانستان میں، آپ یقین نہیں کریں گے، جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو، جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، سرجنز تھے، صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا. $15,000 اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت تو بول دیے. کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے، ذیقعد کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، تو یہ تو حرمت کے مہینے، آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے. تو آپ نے حملہ کیا، اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے. حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. ارے 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پار، گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے؟ پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا، کیا تھے؟ اور پھر یہ بولنا ہے کہ اسلام کا نام لے کر، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں، اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ اب تو ایک گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار، اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. اور اسلام کی بات کرتے آپ، کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات؟ کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ؟ جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا، اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے
کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں، وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جئیں گے وہ لوگ. اب ہوتے کون ہے کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے، ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں. یہ لوگ یقین بنو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. IMF سے لون لے رہے جا کے $1 بلین کا. آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا IMF کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ IMF کا لون لے رہے ہیں اور یہ یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو. وہ استعمال کریں گے. اب آپ دیکھیے یہ USA ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے. یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں؟ جبکہ ہماری زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کا لون ملا رہا ہے. تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات، تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے. یہاں پر امن کو بگاڑنے کے لیے، یہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. آپ اندازہ لگائیے کہ بھاولپور اور مردکی میں حملہ ہے جس کا نام بنیان المرصوص ہے. آپ نے اس کا متعلق کیا کچھ بیان کیا؟ پہلے نمبر پہ قرآن کی آیت پڑھوں گا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کأنہم بنیان مرصوص. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو اللہ کے رستے کے اندر صف در صف ہو کے لڑتے ہیں، یعنی سیسا پلائی دیوار کی طرح. آپ نے اس کا حوالہ جو دینا چاہا وہ یہ چاہا کہ اس سے پہلے کی آیات جو ہیں وہ بیان کی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کہتی ہے کہ اے ایمان والو، وہ کام جو تم خود نہیں کرتے اس کی بات کیوں کرتے ہو. بنگالی مسلمانوں کی آپ نے بات کی، بنگالی مسلمان کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر آپ نے بات کی. سب کچھ آپ جانتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دو رائے نہیں. پاکستان جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اس کا فاصلہ بھی کبھی دیکھا ہے آپ نے کتنا ہے؟ اس کا فاصلہ خود دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اسے ایک جا کرنا کس قدر مشکل جو ہے وہ معاملہ ہے. پاکستان مشرقی ادھر ہے، مغربی ادھر ہے، اس کے اندر کون سا علاقہ آتا ہے جو انہیں جوڑنے دیتا ہے یا توڑنے دیتا ہے؟ جیوگرافی دیکھیے گا آپ، نقشہ دیکھیے گا آپ، سب کچھ آپ نے بات کر دی، بالکل ٹھیک ہے، مان لیں گے کہ ہم غلط نہیں ہے. لیکن جو اس کے اندر کنٹری آتی ہے وہ کون سی ہے؟ کیا یہ کنٹری انہیں جڑنے دیتی؟ کبھی وہ علاقے کو کمزور نہ کرتی تو کیا کرتے؟ اگر ان کی باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بنگالی مسلمان جو ہیں وہ سور ہیں، دوسرے تیسرے معاملے ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ خود ہی دیکھیے گا کہ بنگالی مسلمانوں کے دلوں میں کس قدر نفرت پھیلائی گئی اور پراپوگنڈا کیا گیا، اور پاکستان کو پراپوگنڈے کے ذریعے سے اتنے دور کا علاقہ دیا گیا جہاں پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا اس وقت جدید جو فضائی نظام تھا وہ بے حد نہیں تھا. اور اس کے علاوہ پاکستان کو میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کو اتنی زیادہ رکاوٹ
رکاوٹیں عبور کرنی پڑتی تھی، اتنا زیادہ دور کا علاقہ تھا۔ آج تو پاکستان کا جو بلوچستان ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، KPK چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، پنجاب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سرحد کے اوپر معاملات الٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ تو ایک کڑی ہے جو 4 صوبوں کی بنی ہے، لیکن اسے توڑنے کے لیے اتنی زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا انہیں علیحدہ اتنے دور کے علاقے کو علیحدہ ہونے کے لیے صرف مسلمانوں نے ہی کردار ادا کیا؟ کیا مغربی پاکستان کے جو لوگ ہیں، مشرقی مغربی پاکستان کے، کیا وہی قصوروار ہیں اس کے؟ کیا اس میں انڈیا کا کوئی رول نہیں رہا؟ کیا اس میں دوسرے تیسرے ممالک کا کوئی شامل نہیں رہا؟ کیا انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ اور آج تک جو ان کی حکومت بنی ہوئی ہے، وہ حسینہ واجد سب سے پہلے جب یہاں سے بھاگی تو کدھر گئی تھی؟ خود ہی جواب دیجئے، کدھر گئی تھی؟ آپ کے پاس ہی آئی تھی، اور آپ نے اتنی دیر تک اس کی جو ہے وہ حکومت کو چلانے میں مدد کی۔ ایک ہی عورت ہے، اتنی دیر سے حکومت کر رہی ہے۔ مغربی پاکستان کے اوپر، مشرقی پاکستان کے اوپر بات کرنے سے پہلے ذرا سوچئے گا یہ علاقہ کیوں دیا گیا؟ یہ کس قدر کمزور تھا کہ اسے سنبھالا جا سکے؟ یہ کس قدر شریروں کے لیے جو ہے وہ آسانی تھی کہ انہیں چھیڑا جا سکے؟ اور اس کے بعد آپ نے افغانستان کے ڈاکٹرز کی بات کی، تو افغانستان کے اندر جو جنگ ہو رہی تھی وہ کیا پاکستان نے مسلط کی اس کے اوپر؟ ایران کے اوپر جو معاملات ہیں وہ پاکستان نے مسلط کیے۔ عراق کے اوپر جو تباہیاں ہو رہی ہیں آج کل فلسطین کے اوپر ہو رہی ہیں، اس سے مکمل طور پہ نعوذ باللہ تباہ کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ خود سے بھی جواب لینے کی کوشش کیجئے۔ افغانستان کے ڈاکٹرز کا معاملہ اور دوسرے تیسرے معاملے، یہ بھاریاں لگی ہوئی تھی کہ یہ ممالک آج بھی جو اسلام کے نام پہ بننے والے ممالک میں پاکستان کا نام شامل ہے، وہ انہیں چبھتا ہے۔ یہ کہ یہ کیسے ایک سٹرونگ جو ہے وہ کنٹری بن گئی، اور کیسے ایک مضبوط ملک بن گیا، اور کیسے جو ہے یہ اپنا دفاع کر رہا ہے، کیسے یہ ایک وقت میں اتنی زیادہ قوت والی جو فوجیں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے اور ان کے جو ہے وہ اثر زائل کرنے کی طاقت رکھ گیا ہے۔ اب جو فلسطین کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کا ہی ہاتھ ہے، اور آ کے روس لڑا افغانستان کے اندر، اس کے بعد امریکہ لڑا پاکستان کے اندر، تو کیا یہ سارا کچھ پاکستان لے کے آیا تھا کہ آئیں لڑیں ان کے ساتھ پھر ہماری باری لے کے آئیے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان نے بھی اپنے دفاع کے لیے کچھ پالیسیز بنائی ہوتی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ جو ڈاکٹرز ہیں، کیا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو پیسے دے کے وہاں پر ڈاکٹرز کو بیچ کے لے جائے گا؟ باتیں بالکل بنی ہوں گی، ٹھیک ہوں گی، غلط نہیں ہوں گی۔ کیا وہ خود نہیں لے جا سکتے تھے جنہوں نے افغانستان کے پرچے اڑا کے رکھ دیے، افغانستان کو چھوڑا نہیں، افغانستان کو 20-30 سال تک جو ہے مکمل طور پہ حملہ کر کے نیچا دکھانا چاہا؟ وہ ڈاکٹرز کو خود نہیں لے جا سکتے تھے؟ حتیٰ کہ وہ قبضہ کرنے کے لیے تو ادھر آئے تھے، ورلڈ آرڈر کی بات کرتے تھے، پاکستان کی مدد کی ضرورت انہیں پڑی، پاکستان کی مدد کیا انہیں کافی تھی؟ وہ خود ہی سٹرونگ تھے جو ادھر آ کے اتنا کچھ کر کے چلے گئے۔ پاکستان کو اپنے بچاؤ کے لیے بے حد سوچ سمجھ کے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگلی باری ہماری آ رہی تھی، پاکستان ایسے ویسی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے بات کی مسلمانوں کے بچوں کا سوال ہے۔ مسلمان کے جو بچے ہیں وہ جب انڈیا نے سندور کے نام پہ آپریشن کیا تو وہاں پہ نہیں دنیا سے گئے، گجرات میں لوگ گئے، آزاد کشمیر میں، اسلام آباد میں کتنے لوگ زخمی ہوئے؟ آپ خود سے پوچھئے نا کہ سندور کے نام پہ آپریشن پہلے کس نے شروع کیا؟ حرمت والے مہینے کی بات کرتے ہیں، حرمت والے مہینے کی۔ حرمت والے مہینے کو لے کے دیکھا جائے تو انڈیا سندور کے نام پہ پاکستان کو تو تباہ کر کے چلا جا رہا تھا، میزائلیں داغے، ڈرون داغے، ہر قسم کے معاملات جو ہیں وہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر ڈھال دیے اور پاکستان پہ حملہ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ کیا انہوں نے حملہ نہیں کیا پہلے؟ آپ آپریشن سندور کے نام پہ پہلے کس نے آپریشن شروع کیا؟ پلوامہ کے نام پہ اور پہلگام کے نام کے اوپر جو ہے وہ آڑ لے کے آئے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ چلے جاتے اور ہم دیکھتے رہ جاتے کہ حرمت والے مہینے ہیں۔
پاکستان میں حرمت والے مہینوں کا پھر بھی لحاظ رکھا اور آپ کی سویلین آبادی کتنے لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، فوجی تنصیبات پر نقصان پہنچا، آپ کے دفاعی سسٹم پہ نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کے ساتھ، آپ کی آرمی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دو دو ہاتھ کیجئے گا۔ پھر آپ کہاں تھے؟ سویلین لوگوں کو نشانہ بنانے اور انہیں جو ہے آسانی کے ساتھ معاملات میں لے کے جانا یہ بالکل آسان ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ خود دیکھیے کہ حرمت والے مہینے میں اللہ کی ذات ایسے ہی کہتی ہے کہ لڑنا نہیں، لیکن انہوں نے مجبور کر دیا کہ پاکستان پھر بھی نہیں لڑا، پاکستان نے اپنا دفاع کا حق استعمال کیا۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہندوستان نے دوسری تیسری قوتوں کی شاہ میں آ کے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا۔ آپ ایک معزز عالم دین ہیں، معزز لوگ ہیں، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی بے دردی کے ساتھ اور بدتمیزی کے ساتھ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، تمیز کے دائرے میں رہ کے۔ خود دیکھیے کہ پاکستان کو صندور کے نام پہ آپریشن کر کے کس قدر جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا اور پاکستان کے اوپر معاملات کیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے بات کی ہے مسلمان بچوں کا سوال اور دہشت گردی کا معاملہ۔ اب دہشت گردی پہلگام حملہ، اس کی بات کریں تو پہلگام کے اندر جو لوگ دنیا سے گئے، اس کا تو آپ کو بڑا جو ہے وہ لگا کہ پہلگام حملہ ہوتے رہتے ہیں، دہشت گرد بھیجتے ہیں، دہشت گرد۔ کیا آپ خود سوچئے گا کہ کیا مسلمان ہندوؤں کے نزدیک دہشت گرد نہیں ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا غیر مسلموں کے لیے مسلمان کلمہ پڑھنے والا دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں ان سے؟ بالکل ایسا نہیں۔ یہ پہلگام حملے کی اگر بات کی جائے تو پہلگام حملے کے اندر جو لوگ دنیا سے گئے، انہیں کلمہ پوچھا گیا، عورتوں کو علیحدہ کیا گیا، مردوں کو علیحدہ کیا گیا، سب کچھ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں پاکستان کی جعفر ایکسپریس جو جا رہی تھی اس کے اوپر اس قدر بڑا حملہ ہوا اور آئے دن حملے ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ پاکستان نے کلبھوشن یادو کو پکڑ کے آپ کو ثبوت دیا، آپ کی آرمی کے اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ پکڑے، آپ کی آئے روز پائلٹ پکڑے جاتے ہیں، رافیل طیارے گرتے ہیں، پاکستان ثبوت رکھتا ہے بات کرنے کا۔ آپ نے پہلگام کا حملہ ہوا، پہلگامہ کا حملہ ہوا، تو آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان نے کیا؟ آپ کی سیکیورٹی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے کوئی فوجی پاکستان کا نعوذ باللہ پکڑا جو دہشت گردی وہاں پر کر رہا تھا؟ کوئی حافظ سعید کا دوسرا جیش محمد کا جو لشکر ہے اس میں سے کچھ لوگ پکڑے؟ آپ نے ثبوت دیا؟ اور پاکستان نے آپ سے لوگوں کو مانگا؟ جب پاکستان نے کلبھوشن یادو کو پکڑا تھا تو انڈیا نے پہلے انکار کر دیا تھا، پھر ترلے ڈالے کہ ہمیں اس تک رسائی دی جائے، جی ہاں یہ ہمارا ہی بندہ ہے۔ پاکستان کلبھوشن یادو جیسے جو خطرناک لوگ ہیں انہیں پکڑ کے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ ہیں جو ابھی بھی راہ کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور یہاں پر آ کے اس نے پوری دنیا کو بیان دیا کہ جی ہاں یہ میں نے کام سارے انجام دیے ہیں۔ آپ بھی کچھ پکڑے نا، ثبوت دکھائیں نا دنیا کو۔ اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، پاکستان کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، پہلگام کا حملہ ہوتا ہے، اس کے پلوامہ کا حملہ ہوتا ہے، خود ہی فیصلہ کر لیا یہ پاکستان نے کیا ہے، آؤ اس کے اوپر آ کے چڑھائی کرنا شروع کر دیں، آؤ اسے مٹا دیں، یہ پاکستان کا ہی کام ہے۔ کیا آپ کے اندر جو ہے وہ رہنے والے لوگوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا؟ آپ نے کیا قسم کھا رکھی ہے کہ وہاں پر سارے کے سارے مہذب ہی ہیں، شریر ادھر آ گئے ہیں؟ کیا وہاں پر ہر لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں؟ وہاں پر آزادیاں ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے لوگ آج تک برہان وانی جیسے لوگوں کی شہادتیں دے کے موجود ہیں، اور پھر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ آج تک قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارت نے کتنے زیادہ قوانین بدلے، کتنا کچھ وہاں پر نہیں کیا، وہ لوگ کیا دہشت گرد ہیں جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آج بھی اپنی میڈیا کے اوپر دیکھیں، کشمیر کے اندر جا کے لال چوک اور دوسری جگہوں پہ جا کے کیمرہ مین ان کے آگے مائک کرتا ہے تو مسلمان ڈرتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ ہم بھائی کو اس کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیں گے، ہم سے سوال مت کرو۔ بزرگ بھی ایسا کہہ رہے ہیں، بڑے بھی ایسا کہہ رہے ہیں، کیا یہ خود کو سیکیور سمجھتے ہیں وہاں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ خود دیکھیے
کہ یہ کیسے معاملات ہیں اور کیسے جو ہیں وہ معاملات پیش آئے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے متعلق بات ہوئی۔ جماعت اسلامی نے چائنا کے اندر جو ایگریمنٹ کیے ہیں وہ تبلیغ کے کیے ہیں یا جیسے بھی کیے ہیں، کیا جو جماعت اسلامی پاکستان میں ہے وہ دہشت گرد ہے؟ کیا وہاں پر جا کے حملے کرتے ہیں؟ یا چین کی جو پارٹی ہے وہ آ کے انہیں فنڈ دیتی ہے کہ فلانے علاقے میں جا کے جو ہے وہ حملہ کر دو؟ ایسا نہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ دین کی تبلیغ کے لیے ہوں یا کسی بھی معاملے کے لیے ہوں، کیا یہ ایگریمنٹ دہشت گردی کے لیے ہیں؟ اور چائنا جہاں پر اس کے ایک شہر میں مسلمانوں کے اوپر مظلوم ہو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان خاموش کیوں ہے؟ یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ پاکستان چین کے معاملے کے اندر اگر خاموش ہے تو 600 دن ہو گئے ہیں فلسطین کے اوپر تقریباً حملہ کیے ہوئے، اور مکمل طور پہ انہیں دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی آبادیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے تھوڑی سی بات اس طرف کرنے کی کوشش کی تو ادھر آپریشن سندور آ گیا۔ پاکستان ایک اکیلی جان ہے جو لڑنا چاہتی ہے، تو کس سے لڑے؟ فلسطین میں جا کے لڑے، چائنا میں جا کے لڑے، ہندوستان کے حقوق میں مسلمانوں سے لڑے؟ کس ملک کے ساتھ وہ اکیلا جو ہے افغانستان کے اندر جو یہ یہود و نصارہ کر کے گئے ہیں، ان کے حالات کیا چھوڑے ہیں؟ کیا پاکستان ان کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے؟ ایران کے ساتھ جو معاملے چل رہے ہیں، کشیدگیاں چل رہی ہیں امریکہ کی، اس کا ذمہ دار پاکستان ہی ہے۔ یہ پاکستان چبھتا ہے۔ پاکستان کے اتنی زیادہ پاور جو بنائی ہوئی ہے، اللہ نے ان کی ٹھاٹھ اٹھائی ہے، یہ نہیں لوگوں کو درست لگتی، یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ آپ چین کی بات کرتے ہیں، پاکستان تھوڑا سا کسی کے متعلق بھی بات کرے یہ کفر ہے، اور تو اور کفر جو ہے وہ پورے کا پورا مسلمانوں کے اوپر پاکستان کے اندر حملہ کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑے سے جو جوابات ہیں ان کے لیے میں نے بات کی، اس کے بعد بھی تیسری جو جوابات ہیں وہ دینے کی کوشش کروں گا۔ امریکہ میں ٹیررسٹ ہے حافظ عبدالرؤف، یہ LET کے صدر کا بیٹا، وہ نماز جنازہ پڑھا رہا، اس کے پیچھے وہ بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے، ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی بھی ہے۔ تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے، تو آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو، یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو۔ تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں ہے، سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور BJP کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پی رہی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی، بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیئر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس جو نیوکلیئر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بار بار آپ بول رہے ہیں، کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا۔
اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، ان کو ایک ہندو ایم ایل سی نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں اور فوج بے باکی سے مقابلہ کرے، اور پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا یہ گرا دیے وہ گرا دیے، انہوں کچھ نہیں گراتے، انہوں خود انشاءاللہ گریں گے، دیکھیں گے آپ. اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہے یہ بار بار اس طرح سے دھمکی دینا، بار بار آ کر تنگ کرنا، بار بار آ کر ملک میں پریشانی پیدا کرنا. اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے، کئی مسلمان جیلوں کو چلے گئے، 8 سال 7 سال جیل میں رہ کر نکلے وہ لوگ، بچے وہ، ان کا تو وہی نہیں ہے پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ متحد رہیں، اور جو لوگ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ خواہ یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی باز آئیں. ہماری دونوں نیشنل پارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی توتو میں بعد میں کر لو، پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور یہ جو بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے. اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا. اگر پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھے گا. اور میں یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، کسی کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وطن میرا ہے. ہم اس وطن میں، ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے، اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش میں جائیں گے، چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا. اسلام کا نام لے رہے ہیں. ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہ اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے. تمہاری 2 نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، کیونکہ صحافیوں کے درمیان میں بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن جلدی سے دوسروں تک پہنچ سکتی ہے. تو میں پھر سے جناب ماجد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا. اور ماجد صاحب، آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ خواتین کو بھی ایوارڈ دیجیے. آپ خواتین کو بھی اردو کے ایوارڈ دیجیے. آپ پورے مرد حضرات کو دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے، خواتین بھی بہت آپ کی جرنلزم میں ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیے. یہ کیونکہ آپ کو اور ہم کو گھر کو جانا پڑتا ہے، تو یہ اس بات کا خیال ہے کہ بہت بھیک منگوں کی بات ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان وہ اکیلا ہی ملک ہے جسے IMF لون دیتا ہے؟ کیا انڈیا نے کبھی لون نہیں لیا؟ جب سے بنا ہے کبھی تو لیا ہوگا نا. کتنے ممالک ہیں جو لیتے ہیں؟ اس کے پاکستان اکیلا؟ یہ تو پھر سارے بھیک منگے ہوئے نا. کون سے ممالک اس میں شامل ہیں؟ یہ ہر کوئی لے رہا ہے. اکثر ممالک کے پاس یہ سہولت ہے، یہ بنی ہی اسی لیے ہے. اور ملٹری کے لیے استعمال ہوتی ہے. کس کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ آپ کو طے تری نہ کرنا ہوتا. اس کے بعد عبدالرؤف حافظ کے متعلق بات. حافظ عبدالرؤف، اور میں نے پہلے بھی بات یہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان جو مہذب ہیں وہ تو ویسے ہی ان کے نزدیک دہشت گرد ہیں. اللہ کی ذات آپ کی عزت میں اور اضافہ کرے، اللہ کی ذات آپ کو بلندیاں عطا کرے. میں کسی بھی قسم کا آپ کے ساتھ نفرت انگیز جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا. بس دکھ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ مسلمان جو پاکستان میں بس رہے ہیں یہ سارے کے سارے شریر ہیں؟ ایسی باتیں نہیں ہوتی. خود اکٹھے رہیے. جہاں پر مرضی مسلمان رہتا ہو اس کا دل جو ہے وہ دوسرے بھائی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہی اچھے عالم دین ہیں، آپ ہمارے لیے عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں. کچھ باتیں تو آپ سوچ سمجھ کے کرنے کی کوشش کیجیے. ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ ہر بات کو جو ہے وہ پاکستان اور مسلمانوں کے اوپر ہی ڈال دیا جائے. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی اور کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. مقصد صرف اصلاح کرنا ہے. اللہ